اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، پس ہم نے کہا ماریے، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، پس پھوٹ پڑا، منہ اس میں سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنی پینے کی جگہ، کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا، اور مت پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے۔ جو آج ہم نے پڑھی ہے، اب اس میں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس تفسیر میں موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ترتیب زمانی کے اعتبار سے نہیں اترا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ، اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ تذکرہ ہے۔ اب اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی اس بنی اسرائیل کے اوپر کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دی فرعون سے، پھر جب یہ آئے پھر ان کو دستور دیا تورات کی شکل میں، جب ان کو تورات کی شکل میں وہ دستور مل گیا، پھر اس کے بعد ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اترتا گیا، پھر انہوں نے دوبارہ ڈیمانڈ کی کہ اے اللہ اب ہمارا اس سے دل بھر گیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اشارہ دیا، پھر وہاں پر جا کر انہوں نے وہاں کی جتنی بھی فصلیں تھیں وہاں سے انہوں نے اپنا اناج پیدا کیا اور اگایا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ وادی تیہ میں تھے، جب یہ صحرائے سینا میں تھے، جب یہ ابھی فرعون سے ان کو نجات ملی تھی، اب یہ اس دورانیہ کا واقعہ ہے، اور یہ دورانیہ کون سا تھا کہ اس دورانیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اب ہمارے حل خشک ہو چکے ہیں، ہماری جو زبانیں ہیں یہ خشک ہو چکی ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کیونکہ 6 لاکھ افراد تھے بنی اسرائیلی، 6 لاکھ کے لیے ایک چشمہ بھی پورا نہیں ہوگا، لہذا 6 لاکھ افراد کی اگر پیاس ہو تو اس کی پیاس بجھانے کے لیے بہت زیادہ پانی درکار ہوتا ہے۔ تو اس وقت ڈیمانڈ کی ان کی قوم نے کہ اے موسیٰ، ابھی یہ وادی تیہ میں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں، تو ان سے کہا کہ اے موسیٰ اس وقت ایک بہت بڑی مشکلات ہے، وہ یہ کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا اور پانی میسر نہیں ہے، اور ہے بھی صحرا میں پانی کہاں سے آئے۔ اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کافی سخت انداز میں بات کی، موسیٰ علیہ السلام سے کافی سخت انداز میں بات کی۔ پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کو طلب کیا اپنی قوم کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ تو اس پورے ہمارے 6 لاکھ کے وہ قبیلے کو تو سیراب کر دے پانی سے۔ اور یہ وہی 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مصر میں جو آباد ہوئے تھے بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد آ کر آباد ہوئی تھی، جب یوسف علیہ السلام وہاں کے حکمران بنے تھے، وہاں کے حکمران بنے، پھر یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے، اور جب تک یہ فرعون کے ماتحت رہے اس وقت بھی یہ 12 وہ قبیلے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر وہ چلے تو اس وقت بھی 12 قبیلے تھے، اور جب وہ یہاں پر آباد ہوئے تو اس وقت بھی 12 قبیلے تھے، یعنی کہ یہ 12 وہ قبیلے ہمیشہ الگ ہی رہے ہیں اپنی قوم کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ وہی 12 قبیلے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، پھر ان کا ہر اپنا اپنا ایک حکمران تھا، ایک حاکم تھا جس کے تحت یہ اپنا حکم مانتے تھے، اور ان سب کے حکمران اوپر موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ اب ہوا یہ کہ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کا معجزہ دکھایا، اور وہ معجزہ وہ کیسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر ماریے، اس پتھر پر ماریے۔ اور اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو یہ چیز بتلا دوں کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا آپ کے علاقے میں خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، جیسا کہ آج کل بارشیں بڑی کم ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کہ فقاہت کے ایک بہت بڑے سلطان ہیں، جیسا کہ محدث ہے، محدث وہ کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کیا الگ الگ روایت میں، اسی طرح مفسرین کرام ہیں کہ جنہوں نے
صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی تفاسیر کو محفوظ کیا اپنے پاس. اسی طرح فقیہ میں 4 فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. پھر ان چاروں کے اندر جو تابعی تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کو بھی دیکھا اور کچھ صحابہ سے انہوں نے روایت بھی نقل کی، وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اور یہ وہ ہیں جو کہ فقاہت کے اندر جن کے مسائل سب سے زیادہ اور جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے اور امت مسلمہ کے لیے آسانی کر دی. ان کے ہاں یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ چیز بتلائی کہ اگر آپ کے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں خشک سالی ہے تو آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی، اپنی نافرمانیوں کی اللہ کے سامنے یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیری بہت نافرمانی کی، اب ہم توبہ طائب ہوتے ہیں. اور آپ کے ارد گرد کوئی بھی وہ کافر موجود نہ ہو، کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ ہو جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اس وقت. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ میری قوم مجھ سے پانی کی ڈیمانڈ کر رہی کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری قوم کے لیے پانی ہمیں مہیا کر دیجیے. اور اسی طرح ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے. نمبر 2 نماز استسقاء کہ 2 رکعت آپ لوگ نفل پڑھیں کھلے میدان میں سارے اکٹھے ہو جائیں، یا تو کوئی عیدگاہ ہو یا کوئی ایسا میدان ہو جو کہ اوپر سے بھی کھلا میدان ہو، وہاں پہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ سے دعا کریں. دوسرا یہ ہے، اور جو پہلا بتایا کہ صرف اللہ سے دعا کی جائے، اسی طرح ہاتھ اٹھا کر بغیر نماز پڑھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سے ثابت ہے. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے خطبے کے دوران اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں نہیں ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت تو مکمل دھوپ تھی، لیکن جب دعا ہوئی تو دعا کے بعد بادل آیا اور بادل نے آ کر بارش برسانا شروع کر دی، اور اتنی بارش برسائی کہ پورے علاقے کے اندر پانی ہی پانی ہو گیا. لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز استسقاء پڑھیں، اور ایک یہ ہے کہ سیدھا آپ اللہ سے دعا کریں، اپنی نافرمانی کا ازالہ کریں اور اللہ کے آگے سر بسجود ہو جائیں. بہرحال یہ طریقہ تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس وقت پتھر کو لاٹھی ماری، وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑی انہی 12 وہ قبیلوں کے لیے تاکہ ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو. آگے سنیے کہ آگے کیا فرمایا، فن فجرت پس پھوٹ پڑا اس سے یعنی پتھر سے 12 عینا 12 وہ چشمے، قد علما تحقیق جان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے، مشربہم اپنی پانی پینے کی جگہ یعنی کہ گھاٹ کو. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ ان کی آپس میں وہ لڑائی نہ ہو جائے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، 6 لاکھ سے زائد لوگ تھے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوری تھی، اپنے لیے پانی استعمال کرنا تھا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ساروں کو الگ الگ پانی دے دیا کہ یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے. لہٰذا تمام وہ قبیلوں نے اپنی پانی کے گھاٹ کو جان لیا. اب یہاں پر پانی کا نکلنا، یہاں پر ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے بر صغیر کے کچھ علماء سے. وہ خود اپنے آپ کو علماء، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا سر سید احمد خان کو، اس کی طرف سے کیونکہ یہ معجزات کا انکار تھا، یہ کہتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. آج کل بھی لوگ اکثر طور پر اپنے دماغ سے، اپنے وہ لاجک سے یہ چیز ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اگر خدا نہ خواستہ یا اللہ کرے کوئی ایسا ہو جائے کہ کسی پیر کے ہاتھوں سے اللہ کی طرف سے کرامت ہو جائے تو لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اور صراحتاً انکار کرتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. پھر جو ان کو سنتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ نہیں ہے. معجزات کا انکار اگر آپ کے ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ گیا، یہ آپ کے ذہن میں عقیدے کی طرح بیٹھ گیا کہ بھائی معجزات کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ بہت بڑی گمراہی میں جا سکتے ہیں. جس طرح کہ سر سید احمد خان گمراہی میں تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی معجزات نہیں تھے، بلکہ اللہ نے کہا تھا یہاں پہ جو اللہ نے حکم دیا کہ مارو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے پتھر کو ہٹا دو. پتھر کو ہٹایا تو نیچے سے چشمہ وہ جاری ہو گیا. اس نے یہ تعویل کی اس آیت کی، حالانکہ اس کے اوپر امت مسلمہ کے علماء کا تمام کا اس پر اجماع ہے، متفق ہیں کہ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور اس میں سے 12 جو قبیلے ہیں
ان کے لیے پانی نکلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے خود ساری وضاحت بھی کر دی۔ پھر ہر قبیلے نے نکلنے کی جگہ کو اپنے لیے پانی کو الگ سے مان لیا اور اس کو معلوم کر لیا کہ میں یہاں سے پانی پیوں گا۔ بہرحال یہ چیز تھی۔ اب یہ پتھر کون سا تھا؟ تو اس میں بہت ساری رائے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ پتھر آیا تھا، تو پہنچتے پہنچتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پتھر پہنچ گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس کو بہت زیادہ پیٹا تھا یہ وہی پتھر تھا۔ اس میں سے بہرحال پتھر کی کہیں بھی کوئی بھی ایگزیکٹ کچھ معلوم نہیں ہے کہ واقعتاً 100% یہی پتھر تھا۔ اور یہ کون سی حدیث ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا تھا؟ اس کو سنیے، اور یہ صحیح ستہ کے اندر حدیث بھی موجود ہے۔ اور یہ حدیث اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس میں اتنا رواج نہیں تھا پردے کا، تو وہ بعض اوقات ایک دوسرے کے سامنے نہاتے تھے ننگے ہو کر، ایک دوسرے کے سامنے کپڑے اتار کر وہ نہاتے تھے۔ ان میں پردے کا رواج اتنا نہیں تھا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ عادت تھی، وہ ہمیشہ پانی میں جا کر اپنے وہ کپڑوں کو نکالتے اور باہر رکھتے۔ یہ حدیث موجود ہے اور یہ مکمل حدیث ہے، صحیح ستہ کی صحیح حدیث ہے۔ اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کہ آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل ہمیشہ الٹا ہی سوچتے تھے، ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک ہمیں اپنا بدن نہیں دکھایا، اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب ہے جو وہ ہم سے چھپانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایک دن اس طرح ہوا اللہ کی مرضی سے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہی پانی میں داخل ہوئے، انہوں نے کپڑے باہر رکھے۔ کپڑے جو ہی باہر رکھے تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے اٹھا اور بھاگنے شروع ہو گیا وہ پتھر۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، غور سے سنیے، کیونکہ اس وقت کچھ ایسے یوٹیوبر علماء موجود ہیں، وہ علماء تو نہیں ہیں، انہیں علماء بھی کہنا توہین ہے، کہ انہوں نے اس وقت پاکستان کے نوجوانوں کے دلوں میں ایسی چیزیں بٹھا دی ہیں کہ ابھی ہر بچہ معجزات کا انکار اور کرامات کا انکار کر رہا ہے۔ بہرحال اس چیز کو سنیے، یہ حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام ابھی اندر نہا رہے اور وہ پتھر کے اوپر ان کے کپڑے، اور وہ پتھر لے کر بھاگ گیا ان کے کپڑے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا۔ صوبی حجر، پتھر رک جا میرے کپڑے ہیں، پتھر رک جا میرے کپڑے۔ یہ کہتے کہتے جو ہی پہنچے تو لوگوں نے ان کو دیکھ لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا تو اس وقت کہا کہ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی عیب نہیں ہے، کہ جو ہم عیب سمجھتے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام ہم سے کوئی عیب چھپانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ تھوڑا اپنے آپ کے لیے پردہ کرتے ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر سے کپڑے لیے اور پہن کر اس کو اتنا مارا کہ اس کے اوپر نشانات پڑ گئے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے ایسے نبی تھے جن کے اندر وہ جلال بہت کوٹ کے تھا، ان کے اندر وہ غصہ بہت کوٹ کے تھا۔ بہرحال یہ واقعہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ پتھر تھا، لیکن پتھر کی مکمل تعین نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے آ جائیے، آگے فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنی پینے کی گھاٹ کو، اپنی پینے کی جگہ کو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہاں معجزات اور وہ کرامات میں یہ لازماً بات کو یاد رکھیے کہ کوئی بھی معجزہ یا کوئی بھی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں وہ کرامت ہو تو وہ ہمیشہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں صادر فرماتے ہیں، حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ مار ہم وہاں پر کھاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعتاً اس بندے کا اپنا فعل ہے، یہ جو کر رہا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ یہاں پر انسان مار کھا جاتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو مادر ذات اندھے ہیں اور جو مردے ہیں وہ زندہ ہو رہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا۔ لہٰذا وہاں پر لوگ مار کھاتے ہیں جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ نے نہیں کیا، اس نے خود کیا ہے، یہ شرک کی پہلی نشانی۔ اور یہاں پر لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ معجزات ہوں یا کرامات ہوں، یہ ہمیشہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا فعل۔ ہاں انسان کے ہاتھوں اللہ کرتا ہے، ہوتا انسان کے ہاتھوں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک جہادی وہ لشکر جا رہا تھا کہ راستے میں پانی وہ کم پڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے پانی کا پیالہ لایا جائے۔ پانی کا وہ پیالہ لایا گیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اس کے بعد جو پانی رہ گیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا۔ جہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام نے مارنا پتھر کو، وہاں پر پتھر سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اتنا بڑا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور پھر جتنے لوگ تھے سب نے پانی کو پیا، اس سے وضو کیا اور پانی کو جمع کیا اور اپنے جو جانور تھے ان کو بھی پلایا۔ پھر بھی پانی ختم،
نہیں ہوا, ابھی تک کٹورے میں اتنا ہی پانی ہے وہ جتنا دیا گیا تھا. یعنی اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے معجزہ. ہاتھوں صادر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن تھا وہ کس کا حکم؟ اللہ کا حکم تھا. یہاں پر ہم نے مار نہیں کھانی, ہم نے شرک نہیں کرنا. جو بھی اللہ کا ولی ہے اگر اس کے ہاتھوں کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو کہ خرق عادت ہے, جو عادت سے ہٹ کر ہے, تو لہٰذا یہ سمجھیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے اس کے ہاتھوں اس کو کروایا ہے. لہٰذا اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے, کبھی بھی انکار مت کیجیے معجزات کا اور وہ کرامات کا یہ ہوتے ہیں. بہرحال اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلو کھاؤ, وشربو اور پیو, من رزق اللہ, اللہ کے رزق میں سے. یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق, شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے, کافی لمبی انہوں نے بات کی. انہوں نے فرمایا کہ جب بھی انسان اپنے ہاتھوں میں نوالا اٹھائے تو کبھی بھی وہ اس چیز سے غافل نہ ہو کہ یہ اللہ نے کتنے مراحل سے گزر کر, کتنے لاکھوں انسانوں کے ہاتھوں سے گزر کر یہ آٹا بن کر میرے ہاتھوں میں نوالا بن کر اللہ نے دیا ہے, نوالا بنا کر اللہ نے دیا ہے. جو پانی ہم پی رہے ہیں اللہ نے اس پانی کو آسمان سے اتارا, زمین میں فلٹر کیا, فلٹر ہو کر یہ پانی وہ زمین سے نکلا اور زمین سے نکل کر انسان کے ہونٹوں کو لگا, انسان کے ہونٹوں سے ہوتا ہوا, انسان کے گلے سے ہوتا ہوا اس کے معدے میں گیا. لہٰذا اس چیز کو کبھی بھی آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے مت کھائیے پیے, بلکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لوگوں کی محنت. اگر ایک کپڑا انسان پہنتا ہے اپنے زیب اپنے تن کو چھپانے کے لیے, تو آپ یہ سوچئے کہ لاکھوں لوگوں کی مشینری کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت لیتے ہیں. لاکھوں لوگ پہلے وہ کپاس کو اتارتے ہیں, پھر وہ مشینری میں جا کر دھاگا بنتا ہے, پھر وہاں پر لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں, پھر لاکھوں لوگوں کے ہاتھوں ایک جوڑا آپ کے لیے تیار ہوتا ہے, پھر وہ جوڑا مارکیٹ میں آتا ہے, پھر آپ کسی شخص سے لے کر پھر آپ درزی کو دیتے ہیں, پھر وہ درزی آپ کے لیے سیتا ہے, پھر سی کر آپ کو دیتا ہے, پھر آپ تک پہنچتا ہے. دیکھیں جو کپڑا ہم نے پہنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے اگایا. تو لہٰذا یہ چیزیں ہمیں نہیں بولنی چاہیے. لاکھوں کروڑوں بے شک انسان نے وہ ترقی کر لی, لیکن اب بھی وہ چیزیں اگاتا کہاں سے؟ زمین سے اگاتا ہے. لہٰذا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو چیز بھی ہمارے تک پہنچ رہی ہے, کبھی بھی اگر آپ کے ذہن میں آ جائے کھانا کھاتے وقت, تو سوچئے کہ یہ نوالا, یہ سبزی, یہ گوشت اور یہ کپڑے اور یہ پانی کا گلاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مراحل سے گزار کر میرے تک پہنچایا ہے. میں اس قابل ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ مجھے کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے. لہٰذا کبھی بھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلو کھاؤ, وشربو اور پیو, من رزق اللہ, اللہ کے رزق میں سے, ولا تعثوا اور مت چلو, فی الارض زمین میں, مفسدین فساد مچاتے ہوئے. فساد مچاتے ہوئے وہ چلو گے, اللہ کی نافرمانی کرو گے, بے حیائی میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ لگاؤ گے. یہ مت بھولیے گا کہ جو آج آپ نے پیسہ لگا دیا برائی کے اوپر, کل اللہ پوچھے گا نہیں. اللہ جو نعمتیں آپ کو دے رہے, چاہے وہ 10 روپے کی شکل میں ہے یا 10 لاکھ کی شکل میں ہے, یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. کل اللہ پوچھے گا کہ جو میں نے تمہیں رقم دی تم نے کہاں خرچ کی, جو میں نے تمہیں مال دیا تم نے کہاں خرچ کیا. اگر اس وقت ہمارے جواب میں یہ ہوا کہ تیری نافرمانی میں ہی ہمارا مال خرچ ہوا, یہاں پر تیرا انسان روٹی کے لیے مر رہا تھا اور یہاں پر مجرے کے لیے 50,000 کی ضرورت تھی, تو میں نے دوست کی شادی میں مجرے میں 50,000 لگا دیے, لیکن جو میرا وہ پڑوسی تھا جو غریب تھا جس کو صرف 1,000 کی ضرورت تھی اس کو میں 1,000 نہ دے سکا. اس وقت میں بہت غریب ہو گیا, اس وقت میرے پاس مال نہیں تھا. لیکن جب میرے دوست یا میرے عزیز کی شادی تھی تو میں نے اس کی شادی میں دھوم دھام کے لیے میں نے اپنا پیسہ لگایا, اس کی بے حیائی کے لیے میں نے پیسہ لگایا. تو اللہ پوچھے گا, پھر آگے اللہ کا عذاب تیار ہوگا. لہٰذا اللہ کی رحمت کو لیجئے, اللہ کی لعنت کو مت لیجئے. اللہ کی لعنت ہے رحمت سے دوری, اور اللہ کی رحمت ہے جب انسان اللہ کی وہ رحمت میں آتا ہے جو اللہ اس کو سکون دیتا ہے, وہ پھر انسان خود بتا سکتا ہے, وہ یہاں بیان نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ وادی تیہ میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لے گئے, اور دوبارہ وادی تیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس پانی نہیں تھا تو پانی ان کو کیسے دیا, پھر یہ جو معجزہ ہوا یہ کیسے ہوا, سب آپ کے سامنے آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور معجزات اور جو کرامات ہیں ان کے اوپر بھی یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.